بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر اردو اقتباس۔ اردو میں جو اقتباس آتے ہیں، سوال نمبر 3۔ اب اس اقتباس میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے اور کیسے پتہ چلے گا یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے، ان کے مصنف کا نام کیا ہے اور ان کا تعارف مصنف میں کیا لکھنا ہے، یہ تمام چیزیں، اور کون کون سے اقتباس یاد کیے جائیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں، تو آج اسی کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پیپر میں آنے والے اہم اقتباسات، جو اقتباس ہم پڑھ رہے ہیں وہ پیپر میں جو ہے ہر سال انہی میں سے اقتباس آتے ہیں، اور جتنے بھی کراچی میں کوچنگ سینٹر ہیں یا کالجز ہیں ان کے پیپر اگر آپ دیکھیں تو اس میں اکثر اقتباس یہی آئے ہوئے ہیں۔ پیپر میں 3 میں سے ایک اقتباس کرنا ہوتا ہے۔ اب اس اقتباس میں 10 میں سے ہمارے 9 8 اچھے نمبر مل جائیں ہمیں، تو اس کے لیے آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک لیکچر کو غور سے سنیں۔ 8-10 منٹ کا لیکچر ہوگا، لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اس 8-10 منٹ میں آپ اس سوال کو بہت اچھی طریقے سے اٹیمپٹ کر پائیں گے اور اچھے نمبر لے پائیں گے۔ دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے، اپنے تمام فرینڈس کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس کے علاوہ لائک لازمی کیجیے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے یہی کام کیجیے، بعد میں لیکچر سن لیجیے گا۔ اب پیپر میں سوال نمبر جو 3 آتا ہے، 3 اقتباسات دیے جاتے ہیں، تو اس میں 4 چیزیں کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو تشریح کرنا، سبق کا نام، حوالہ سبق کا نام لکھنا، مصنف کا حوالہ، مصنف کا نام بتانا، اور اس مصنف کا مختصر تعارف بتانا۔ یہ 4 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں اور 10 نمبر ہیں۔ اس کے لیے جو امپورٹنٹ اقتباسات جو اکثر پیپر میں آتے رہتے ہیں، وہ قومی اتفاق، زبان گویا، خط غالب اور خط اقبال، 2 خطوط ہیں، خط غالب اور خط اقبال۔ اب اس کے بارے میں جو ہے نا ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ اس میں سے کون کون سے اقتباس آ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں جو ہے نا تمام لنکس موجود ہیں، اردو کی تمام لیکچر، تو اس میں اس کے اقتباسات وغیرہ کو بہت اچھے انداز میں لکھا ہوا ہے۔ تمام مرکزی خیال، خلاصے، اشعار کی تشریح، تبصرے، ایم سی کیوز وغیرہ، تمام گیسٹ پیپرز موجود ہے، اس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پیپر میں اس طریقے سے آپ درمیان میں لکھیں سوال نمبر 3، اقتباس کی تشریح۔ اب پیپر میں آپ اقتباس نمبر 2 کرنا چاہ رہے ہیں یا 1 کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پہ لکھیں گے اقتباس نمبر 1، شروع کے 3 الفاظ، آخر کی 3-4 الفاظ اور بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ لکھیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اقتباس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ سبق کا نام، مصنف کا نام اور تعارف مصنف اور تشریح، یہ لکھنا تو ضروری ہے۔ لیکن اگر سیاق و سباق بھی لکھ لیا جائے تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے سیاق و سباق۔ اب اس کو جو ہے بتاتے ہیں کہ اس کو لکھنا کیسے ہے۔ ایسے اقتباس پیپر میں اگر یہ آ جائے تو شروع کے کچھ الفاظ 3-4، آخر کی 3-4 الفاظ اور بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ۔ حوالہ سبق میں صرف سبق کا نام لکھیں، قومی اتفاق، پھر حوالہ مصنف لکھیں گے، مصنف کا نام اور کہاں سے ماخوذ ہے، یہ بھی احتیاطاً لکھا جا سکتا ہے، اور تعارف مصنف۔ اس کے بعد یہ سیاق و سباق ہے، یہ سیاق و سباق لکھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور یہ اس کی تشریح بنی۔ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، بہت اچھے انداز میں کٹ مارکر کا استعمال کرتے ہوئے لکھیں، صاف اور واضح لکھیں۔ جب یہ ختم ہو جائے سوال تو بیچ میں آخر میں ایک لائن لگائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ سوال ختم ہو چکا ہے۔ اب پیپر میں جو انشاءاللہ اقتباسات جو آئیں گے، اللہ سے امید ہے وہ انہی میں سے انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ کچھ اقتباس ہیں، ان میں سے ایک بھی آ جائے، کیونکہ پیپر میں 1 کرنا ہے تب بھی کافی ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1، اس کو ہم دیکھیں، اس میں حضرت یوسف کا نام آیا ہوا ہے اور آپس میں بغض عداوت کی جو بات کی گئی ہے، نا اتفاقی کی بات کی گئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سبق نمبر 1 ہے، قومی اتفاق، سر سید احمد خان کا سبق ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے گھوڑے کی اور کتے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ان کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، دل کے اندر ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ زبان گویا سے لیا گیا ہے۔ الطاف حسن حالی کا سبق ہے۔
ہاں ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو، مجتہد الاثر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا، اب اور کیا لکھوں؟ اس لکھنے سے پتہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی کوئی خط لکھا جا رہا ہے، تو یہ مرزا غالب نے خط لکھا ہے میر مہدی مجروح کو۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 4، اس میں رموز بے خودی کی بات کی جا رہی ہے۔ رموز بے خودی جو ہے علامہ اقبال کی ایک کتاب کا نام ہے رموز بے خودی، تو اس کی بات یہ کر رہے ہیں، تو یہ اس میں جو ہے لکھیں گے کہ یہ جو ہے خط اقبال سے لیا گیا ہے، اور انہوں نے خط لکھا ہے خان محمد نیاد الدین خان، خان محمد نیاد الدین خان کو خط لکھا ہے۔ مکتوب علیہ وہ ہیں، علم ایک خزانہ غیبی ہے، اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اے زبان تو اس کی کنجی ہے، بے موقع اور بے اس جو ہے نا بولو مت سوچ کے، تو یہ زبان گویا سے لیا گیا ہے۔ الطاف سنہالی، چاہ بے آب ہے ابر بے براں ہے، نخل بے ثمر ہے، خانہ بے چراغ ہے، چراغ بے نور ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو، تم جانتے ہو ہم زندہ ہیں، امر ضروری لکھ لیا، تو لکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ خط لکھا گیا ہے، تو یہ جو ہے خط غالب سے لیا گیا ہے، میر مہدی مجروح کو خط لکھا انہوں نے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 7 میں، ہم تیرا کہنا مانیں گے نہ مانیں گے اور تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، تو یہاں پہ جھوٹ جو ہے زبان کی بات کی جا رہی ہے، زبان گویا، اسلام کسی سے نہیں پوچھتا۔ اس میں ہم دیکھیں قوم کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، قومی اتفاق، سر سید احمد خان، شہر چپ چاپ نہ کہیں پھاڑا بجتا ہے، خط غالب، خط غالب، میر مہدی مجروح کو انہوں نے خط لکھا۔ اے زبان تو دیکھنے میں ایک پارے گوشت کے سوا کچھ نہیں، تو اس میں جو ہے نا زبان گویا، الطاف سنہالی، یورپ جس قومیت پر ناز کرتا ہے، جب یورپ کی بات آئے گی کہ علامہ اقبال کو یورپ سے جو ہے کافی نفرت تھی، ان کے کلچر سے، اور اس کے بارے میں بات کی ہے اس میں، علامہ اقبال خان محمد نیاد الدین خان، مکتوب علیہ، اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے، قوم کی بات کی جا رہی ہے، قومی بھلائی کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ قومی اتفاق سے لیا گیا ہے۔ دشمن کو دوست بنانا، دوست کو دشمن بنا کر دکھانا، یہ ایک ادنا کھیل ہے۔ زبان گویا، زبان گویا، زبان کا کام یہی ہوتا ہے کہ دشمن کو دوست بنانا، دوست کو دشمن بنانا، یہ زبان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، الطاف سنہالی کا سبق ہے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 14، اتفاق کی بات کی جا رہی ہے اس میں، قومی اتفاق، قومی اتحاد، قومی اتفاق، سر سید احمد خان، قوم کی بات کی گئی اس میں، قومی اتفاق۔ اگر عام کی بات کی جا رہی ہو، واقعی عام درد گردہ کے مریض کے لیے بہت اچھا ہے، تو یہ جو ہے خط اقبال سے ہے، اور یہ انہوں نے خان محمد نیاد الدین خان کو خط لکھا ہے۔ نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے، اس میں اگر ہم بات کی جائے تو یہ بھی قومی اتفاق سے جو ہے عداوت نفرت کی بات کی جا رہی ہے، تو قومی اتفاق سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ اقتباس آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے، یہی جو ہے نا 17 اقتباس میں سے لازمی پیپر میں 2-3 آئیں گے انشاءاللہ۔ اب سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے تعارف مصنف میں کیا لکھیں گے، اور ان کی تصنیف کون کون سی ہیں۔ ایسے الطاف سنہالی کے بارے میں تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کہ تعارف مصنف میں کیا لکھیں گے اور ان کی تصنیف میں کیا لکھیں گے، اور ایسے ہی مرزا غالب کے بارے میں ہم کیا لکھیں گے اگر ان کا خط کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات تو لازمی لکھیں گے کہ مرزا غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنایا، اور آخر میں علامہ اقبال کے جو خط ہے اگر اس میں سے کوئی لکھنا چاہے تجزیہ، تو ان کا تعارف مصنف جو ہے مکتوب نگار جو ہیں وہ لازمی یہ لکھیں گے، اور ان کی تصانیف لکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا، سب سے پہلے لائک بھی کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے سبسکرائب بھی کریں۔ تمام لیکچر جو ہے موجود ہیں انشاءاللہ پیپر میں اسی میں سے آنے والے ہیں۔ آج کی اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے، محنت سے پڑھیں، اور جب پیپر ہو تو لازمی کمنٹس کیجیے گا کہ سر
آپ نے ہمیں جو اقتباسات یا اشعار کی تشریح، خلاصے، مرکزی خیال بتائے تھے پیپر میں الحمدللہ اسی میں سے آئے۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن